الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سعادت حاصل کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے سونے محبوب علیہ السلام کو خاتم النبیین آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے سونے محبوب نے فرمایا کہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے. اسی محبت میں کیونکہ آج جمعے کا دن بھی ہے محبت سے یقین سے اخلاص سے درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرداریاں تے مختاریاں سرداریاں تے مختاریاں محمد تے ختم ہو گیا سرداریاں تے مختاریاں سرداریاں تے مختاریاں محمد تے ختم ہو گیا سرداریاں. اور اقصا دے وچ یوسف گیا ہن کنوں میں سونا رہیا. سبحان اللہ. اقصا دے وچ یوسف گیا ہن کنوں میں سونا رہیا. کس واسطے کہ قدرت دیا یوسف علیہ السلام نے دعا کیا کہ ہن اسی سونے نہ رہے ہیں
کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالی ناؤ سے حسن خرچ کیتا ہے. تو پھر لوگوں پوچھے کیوں سن نہیں رہے ہو؟ اس واسطے انہوں کو جواب دیتا ہے شاعری سورج سماعت کرو کہ قدرت دیاں شاکاریاں قدرت دیاں شاکاریاں محمد تے ختم ہو گیا قدرت دیاں شاکاریاں قدرت دیاں شاکاریاں محمد تے ختم ہو گیا سرداریاں تے مختاریاں سرداریاں تے مختاریاں محمد تے ختم ہو گیا سرداریاں. برکتی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ثنا تو بعد سرکار علیہ السلام نے آپ نے ختم النبوی آپ نے آخر نبی محمد عربی آپ نے تعریف آپ نے عظمتاں آپ نے رفتاں تو بعد سرکار علیہ السلام نے عظمتاں رفتاں جتنی بیان کی جاؤں اتنیاں کام چونکہ تو ساں پتہ ہے کہ جو معاملہ کل دن پیش آیا ہے چیف جسٹس واحد علی صاحب جب حکم درج کیتا ہے قاضیہ نے حمایت کے اندر لیکن علماء کرام اجاگر ہوئے علماء کرام اپنا علم نہ حق ادا کیتا آپ نے ورثے نہ اپنے مقام نہ حق ادا کرنے ہوئے آپ سپریم کورٹ کے اندر پہنچ کے آپ دسیا کہ اللہ نے سونے محبوب علیہ السلام تو بعد کوئی نبی آ سکنا نہیں ہے. نبوت اللہ نے سونے محبوب ہوتے ختم ہو گئی. کس واسطے کہ سرکار علیہ السلام نہیں اپنا کسی اور بندے نہ نہیں کسی صحابی نہ نہیں بلکہ سرکار علیہ السلام خود فرمایا ہے لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے. فرمایا میرے پر نبوت ختم ہو چکی ہے. کہ سرکار علیہ السلام آپ تشریف فرمائے مسلمان کذاب جڑا جھوٹا نبی ہے یا سرکار علیہ السلام نے دوڑنا اس اللہ نے محبوب علیہ السلام خط لکھیا سرکار علیہ السلام اس خط لکھیا تے آخر اندر اس خط نے اندر لکھیا کہ آپ مسلمانوں کے محمد ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ جب تک زندہ ہیں آپ یہ اعلان کریں کہ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ نبی ہیں جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر میں نبی ہو جاؤں گا معاذ اللہ. اگر آپ یہ اعلان نہیں کر سکتے ہیں تو یا پھر آپ یہ اعلان کریں کہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں شہر عرب میں کہ اس شہر عرب کا کچھ حصہ آپ نبی ہوں اور اس کا کچھ حصہ میں نبی ہوں معاذ اللہ. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب یہ خود کا خط پڑھا تو سرکار علیہ السلام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا تو کذاب ہے تو جھوٹا ہے. تو یہ خط واپس بھجوانے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اعلان کیا. سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے کوئی شخص کہ جو میرا پیغام اس جھوٹے نبی کے پاس لے کے جائے اس کذاب کے پاس لے کے جائے قربان جائے صحابی رسول پر. حضرت حبیب بن زید نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا
اور کہا یا نبی اللہ میں وہ شخص ہوں جو اس بدبخت کے پاس آپ کا جواب لے کے جاؤں گا. تو سرکار علیہ السلام کے اس جملے پر امام الانبیاء کے علماء آپ میں سے کوئی مستری بیٹھا ہوگا, کوئی مزدور بیٹھا ہوگا, کوئی پلمبر, کوئی کیا کام کرنے والا ہوگا, کوئی کیا کام کرنے والا ہوگا, تو آپ کو بتاؤں نا میں کہ حبیب بن زید کا کیا کام تھا. محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ, پھر میں آپ کو بتاؤں. سبحان اللہ. امام الانبیاء کے علماء زید بن حبیب جو رسول اللہ کے صحابی تھے, وہ کرتے کیا تھے؟ وہ اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کی گلیوں میں شہر مکہ میں کھجورے بھیجا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ شہر مکہ کے اندر کھجورے بھیجا کرتے تھے, آواز لگایا کرتے تھے ہے کوئی کھجور لینے والا, تو لوگ ان سے کھجورے لیا کرتے تھے. کام ان کا یہ تھا. اور کھجورے جب اللہ مزے کی بات کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب آپ کو حکم دیا, آپ نے آواز بلند کی کہ ہے کوئی شخص کہ جو میرا پیغام لے کے جائے, اور اس وقت حبیب بن زید آپ کھجورے کھا رہے تھے, آپ کھجورے کھا رہے تھے. تو جب آپ کھجورے کھانے کے دوران ہی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں جاؤں گا اس کام کے لیے, میں حاضر ہوں. جب آپ نے یہ آواز یہ الفاظ بلند کیے تو آپ کے منہ سے کچھ کھجورے گری تو صحابہ کے چہرے پر آ کے لگی. تو صحابہ نے کہا تھوڑا سا صبر تو کر, کھجورے تو کھا لے. رسول اللہ کے غلاموں سنیں رسول اللہ کے صحابی کی شان. آپ نے فرمایا میں اس لیے اس میں جلدی کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں کھجورے کھانے میں لگوں اور ڈیوٹی کسی اور کی لگ جائے. سبحان اللہ. ڈیوٹی کسی اور صحابی کی نہ لگ جائے. تو میں اس لیے کھجورے کھاتا کھاتا ہی کھڑا ہوں, یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اس کام کے لیے, میں حاضر ہوں. تو امام الانبیاء کے غلاموں رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے محبوب نے آپ کو اپنا گھوڑا عطا فرمایا. سبحان اللہ. اپنا نیزہ عطا فرمایا. محمد آپ کو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حدیث رسول اللہ نے فرمان سن کے ایمان اندر نشانی چہرے تے مسکراہٹ آنا بھی. جس ایمان اندر جتنا ایمان تازہ اتنی اچھی آ کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول اللہ اپنا گھوڑا بھی عطا فرما کیتا تے اپنا نیزہ بھی دیتا. لو زید حبیب بن زید جا کے اے میرا پیغام لے کے جاؤ اس کا صاحب کو. اللہ نے محبوب علیہ السلام امام الانبیاء نے علماء جس نے سرکار دیتا نا گھوڑا تے اپنا نیزہ تے حضرت حبیب بن زید اس طرح بھی چلنے, آپ کا انداز آپ کا وضع و کردار ایسا ہو گیا تھا جیسے کوئی جرنیل جا رہا ہے. سبحان اللہ. جیسے کوئی جرنیل جا رہا ہے, کوئی جج جا رہا ہے. امام الانبیاء نے علماء کیا ہونا ہے تو انسانی بدل چلے کہ بھیڑے نہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ نبی نہ سردار. سبحان اللہ. نبی نے سردار جس ٹائم وہ آنے نہ پنجابی چے کہ مجھ جڑی ہے وہ کیلے تے زور مارنی ہے, مجھ جڑی ہے وہ کیلے تے زور مارنی ہے. ارے بیٹھے ہیں تم مجھے رکھی ہے, مجھ جڑی ہے وہ کیلے تے زور مارنی ہے. سرکار علیہ السلام نے صحابی او جرنیل نہیں کر ججا نہیں کر پٹور کے بارے کیا ہو تو بھیڑے نہ عام بندہ نہیں بلکہ نبی نہ سردار تھے. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے سونے صحابی جس ٹائم گئے اس کذاب نے سامنے کھڑے ہو کے آپ جا کے نیزہ گاڑیا تو اس بڑا غصہ آیا. بھائی یہ کون جڑا ہے کہ میری عدالت سے آ کے نیزہ میں گاڑنا لے اتنے اٹیک کے اندر. تو سب پوچھنے لگا وہ کون ہے تو کون ہے, اپنا تعارف کرا. حبیب بن زید آ گیا تو نظر نہیں آنا میرا چہرہ دیکھ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. سبحان اللہ. تکنا نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. اس لیے دیکھ کیا خوب شاعر بڑا ہی پیارا بڑا ہی محبت بھرا انداز پیش کیا کہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. سبحان اللہ. نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, اس لیے کہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو میرا کیا انداز ہے,
چہرے سے نہیں پتہ لگتا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. سبحان اللہ. پھر اس آخیا اے اللہ نے محبوب علیہ السلام نے میں پیغام لے کے آیا کہ بادشاہ کو کوئی خط جانا ہے نا کہ بادشاہ آپ خط نہیں پڑھنے. وہ جسم خط دیتا حضرت علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جسم خط دیتا تو اپنے نمائندے اپنے وزیر دیتا کہ خط پڑھ کے ماں سنا. اس جسم خط پڑھے ہوتے لکھے تو جھوٹا ہے. اللہ نے محبوب لکھا ہے کہ تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے. امام الانبیاء نے غلام جس ٹائم اس نے پڑھیا چہرہ سرخ ہو گیا, پسینہ چھوٹ پڑے, پسینہ ایک آ رہا ہے, دو آ رہا ہے, تری آ رہا ہے, اسے نڑکیاں رتیاں ہو گیا. مسلمان نے محمد کو جھوٹا آپ چھوڑے, کذاب آپ چھوڑے. جس نے یہ سنیا زید بن نبی کی طرف مخاطب ہوا, آقا نے کہ تیرے محبوب نے فرمان آیا خط تو مکتوب میرے کو لے گیا ہے, ماں دس تیرا کیا خیال ہے. اللہ اکبر. حضرت زید بن نبی مسکرانے شروع ہو گیا. فرمایا خیال پوچھنا ہے, خیال تے دور نہیں گل ہے, اللہ نے محبوب جڑی گل دیکھی ہے میرا ایمان ہے. سبحان اللہ. خیال تے دور نہیں گل ہے, اللہ نے محبوب جڑی گل لکھ چھوڑی ہے تے میرا ایمان ہے. آیا اچھا دیکھو بھی اساں ذرا کوئی بھی زخم ہو جانا ہے جسم تے تانتے ہوئے نے پیر تے ہوئے نے تے اسی کی کرنے ہیں, اسی چیخوں پکار شروع کر دینے ہیں, چیخا مارنے شروع کر دینے ہیں, زڑ بتا زڑ بیر شروع کر دینے ہیں. تے بہت کسی بندے پوچھو کہ نمازاں کیوں نہیں آئی, انہی ماں دے زخم ہوئے ہیں. کہ ہوں دیکھو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ایک گل کی تھی, آپ فرمایا وہ تے گل جڑی اللہ نے محبوب فرمائی تو میرا خیال نہیں بلکہ میرا وہ ایمان ہے. امام الانبیاء نے بلاموں ایک گل کرنے نہیں دے گئی. اس بدبخت انسان, اس کا ذات تلوار اٹھائی. اللہ نے سونے محبوب علیہ السلام نے سونے غلام نے حضرت علی بن زید نے پورا, بلکہ ایک حصہ نہیں, ایک انگلی نہیں, ایک ہاتھ نہیں, بلکہ پورا بازو اپنے جسم تو تک جدا کر کس سے جدا کیتا, فوارے خون دے جاری ہو گئے. جب اس تو بعد پوچھا کہ دیکھ لو اللہ بھی وقت ہے, میں صرف اشارہ کرنے نہیں دے رہے, میرے سپاہی تو سنے آس پاس کرتے, میں صرف تو اشارہ کرساں تو تو سنا پورا جسم چھلی تو چھلی ہو گئی سی. حضرت حبیب زید فرمایا میرا کوئی موقف ہے جڑا میرے سونے محبوب فرما دیتا. سبحان اللہ. میرے سونے محبوب جڑا فرما دیتا ہے میرا وہی موقف ہے, میرا اسی طرح ایمان ہے. پھر امام الانبیاء نے غلاموں اپنے دل میں ایمان نہ سونے گل کہ تسا پتہ لگے کہ ختم نبوت کتنا اہم مسئلہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اس بدبخت انسان اس کا ذات پھر تلوار اٹھائی. حضرت زید بن حبیب نے دوسرا بازو بھی جسم تو جدا کر دیتا. پھر خون نے فوارے شروع ہو گئے. کیا ہن بھی وقت ہے وے, سانس تو سانی چل رہی ہے, ہن بھی وقت تو سا کول ایوے کدے تسی میرے نال ہو جڑو, ختم نبوت کی انکاری کر دو, لیکن وہ رسول اللہ نے غلام ہے, وہ اللہ نے سنے محبوب نے غلام ہے. انہاں کہا نا جڑا اللہ نے سنے محبوب فرما دیتا ہے اسی تے میرا اج بھی ایمان تے قیامت تک میرا اسی تے ایمان. سبحان اللہ. تے صحابی رسول اساں دس رہن کے آنے والی امت بھی اے سن کے نے اللہ نے محبوب علیہ السلام تو بعد کوئی نبی آ سکنا نہیں ہے. کیا فرمان میرا وہی ایمان ہے. امام الانبیاء نے غلاموں حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں لٹا کے جس ٹائم اس پر بخت کذاب تلوار اٹھائی, ادھر اللہ نے سنے محبوب علیہ السلام نے غلام نے گلے ہوتے چھری چلی, تلوار چلی. ادھر جیسے تلوار چلی اتنے گنبد حضران مکی خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اکھاں نے اندر آنسو جاری. اللہ سرکار مدینہ منورہ کے تشریف فرمان ہے, ادھر اس کذاب تلوار جلائی, ادھر اللہ نے محبوب علیہ السلام نے اکھیاں جو آنسو جاری ہو گئے. سوا کہ یا نبی اللہ فداک ابی و امی,
یا رسول اللہ صلی ماں باپ تو سے قربان ہو، اچانک اکھیاں تو کیا آنسو جاری ہو گئے، کی وجہ ہے؟ وجہ کی یا رسول اللہ؟ کہ سرکار علیہ السلام فرمایا اے میرے صحابہ، میرا حبیب بن زید آج اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے، آج میرا زید بن حبیب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے، اس کذاب نے، اس بدبخت نے میرے پیارے اور سونے زید بن حبیب بن زید کے گردن پر آج چھری چلا دی ہے، اس لیے میرے آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہو گیا ہے۔ تو اس لیے کسی علامہ اقبال غلام اہل بیت و غلام صحابہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ امام الانبیاء نے علماء سرکار علیہ السلام نے ختم نبوت اسانا ایمان ہے، رسم نہیں ہے۔ کوئی لوگ آنے کی ختم نبوت کی رسم ہے، رسم ادا کر رہے ہیں، بلکہ ختم نبوت رسم نہیں ہے، ختم نبوت اسا سارا نا ایمان ہے۔ اس واسطے اساں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنے محبوب علیہ السلام کے نبوت کے دروازے بند ہو چکے، جس طرح اسی اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک مننے، اسی طرح اللہ